تم سورہ یاسین کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو. یعنی وہ لوگ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، موت کے دھانے موت کے کنارے پر کھڑے ہیں، امرات الموت میں جاتی ہے، موت کا آنا یقینی ہے، اس کیفیت میں یہ پڑھنا کس حوالے سے تاکید کی گئی؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس میں جو بنیادی مضامین ہیں یہ وہ مضامین ہیں جو زندگی بعد موت میں کام آنے والے یقینی اور حتمی سوالات بھی ہیں. اگر اس موقع پر آپ وہ طویل حدیث دہرا لیجئے تو آپ کو اس کو فوت شدگان، فوت ہونے والے افراد، قریب المرگ افراد پر پڑھنا اور اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی. طویل حدیث ہے. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے لیے تشریف لے گئے، تدفین کے لیے تشریف لے گئے، اور ابھی قبر جو ہے وہ تیاری اس کے مرحلہ جاری تھا، قبر کبھی تیار نہیں کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جو ہے وہ بیٹھ گئے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ موت کے بعد کی روداد قبر تک، موت کی جان کنی کا جو مرحلہ ہے اس کے لے کے قبر تک کی ایک روداد، ایک طویل حدیث ہے، میں آپ کا اس کا مفہوم آپ تک پہنچاؤں گی. آپ نے وہ روداد بتائی، اور اگر مختصراً اس کو دہرائیں، آپ پہلے سن چکے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کیفیتیں، نیکوکار کی موت کا وقت اور گناہگار کی موت کا وقت، کہ جب ایک نیکوکار کی موت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت تو یقینی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو جب ایک نیکوکار کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے ملک الموت کے ساتھ، آسمان سے ملک الموت کی معیت میں انتہائی خوبصورت چہروں والے، روشن، اجلے، خوبصورت، سفید، چمکدار چہروں والے، صاف لباسوں والے، خندہ پیشانی سے پیش آنے والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ملک الموت اس شخص، اس قریب المرگ شخص سے مخاطب ہو کر، اس کی روح سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟ نکلو اپنے رب کی رضا اور اس کی ملاقات کے لیے. مومن کی روح، حدیث بتاتی ہے کہ اس کے جسم میں اتنی آسانی اور اتنی سہولت، ملک الموت کے حکم پر اتنی آسانی، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، وہ اتنی آسانی اور اتنی سہولت سے نکلتی ہے کہ حدیث میں مثال موجود ہے کہ جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولا جائے تو خوشبو آسانی سے نکلتی ہے. حدیث میں مزید آتا ہے کہ وہ فرشتے جو خوبصورت چہروں اور اجلے لباسوں والے فرشتے اترے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک خوشبودار ریشم کا، صاف ستھرا اجلا خوشبودار ریشم کا ایک رومال ہے. وہ اس رومال میں اس روح کو لپیٹتے ہیں اور اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جب اس روح کو عزت سے، ادب سے، احترام سے، نرمی سے، سہولت سے، پروٹوکول کے ساتھ اوپر لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو زمین میں اوپر نیچے آنے جانے والے فرشتے ان فرشتوں سے اس روح کی بابت پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے، روح کو لے جانے والے، اس ریشم کے کپڑے میں، رومال میں لپیٹنے والے فرشتے اس شخص کی اچھی صفات، اخلاق حسنہ، حسن عبادات، حسن معاملات، اس کی اچھی صفات کے ساتھ اس کا تعارف کرواتے ہیں. اور پھر جب وہ روح آسمان تک پہنچائی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں. یہ وہ روح ہے جو ہر پیر اور جمعرات کو وہ فرد اپنی نیکیوں کا اعمال نامہ کہاں پہ؟ علیین میں پہنچاتا تھا. اس کے نیک عمل اس کے گناہوں کے عمل سے زیادہ ہے، اعمال نامے کی قصت اور وزن علیون میں زیادہ ہے. اس کی روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کی روح کو علیین میں رقم کر دیا جاتا ہے. حدیث مزید بتاتی ہے کہ اب وفات کے بعد اگلا مرحلہ تدفین اور تجہیز اور تکفین. حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کے عزیز و اقارب اس کے جسم کو، اس کی میت کو دفنانے کے لیے قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ روح چیخ چیخ کے پکارتی ہے، مجھے جلدی میری ابدی قیام کا تک پہنچا دو. ارے وہ پروٹوکول دیکھ چکی ہے، وہ عزت، وہ کرام، وہ اشراف، جو تقریم اس کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ تو دیکھ چکی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس آواز کو نہیں سنتے مگر جن و انس کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوق سنتی کہ مجھے وہاں پہنچا دو، اسے پتا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میت کو جب قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ میت، وہ مردہ اپنے عزیز و اقارب کے قدموں کی چاپ، ابھی پلٹنے والے عزیز و اقارب کے قدموں کی چاپ سن ہی رہا ہوتا ہے تو منکر و نکیر آتے ہیں. اور متفرقہ حدیث میں منکر و نکیر کی پوری خیت، ان کی آنکھیں، ان کے بال، ان کے دانت، ان کی آواز، سب کچھ بتائے گا. وہ آتے اس میت کو اٹھا کے بٹھاتے اور اسے 3 سوال کرتے ہیں: تمہارا رب کون تھا؟ تمہارا رسول کون تھا؟ تمہارا دین کون سا؟ اور یہ نیکوکار کی روح تینوں سوالوں کے صحیح جواب یاد کرنے سے نہیں ہوں گے، رٹنے سے نہیں ہوں گے. توفیق درست جواب کی اس کو ہوگی جو اللہ کو اپنا رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اپنا طریقہ
اور دین اسلام کے شعائر اور دین اسلام کی حدود اور قوانین اور حلال اور حرام کا احترام کرتا تھا، وہ کہے گا اللہ میرا رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول تھے، اور دین اسلام کو میں نے اپنا زندگی کا طریقہ بنایا تھا۔ حدیث بتاتی ہے کہ آسمان سے ایک آواز آئے گی، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کو جنت کا بچھونا دے دو، اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو، اور پھر فرشتے اس سے کہیں گے تو سو جا جیسے ایک نئی بیاہی ہوئی دلہن سوتی ہے۔ اور پھر مزید حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کو صبح و شام پہ ہم جگا کر اس کی جنت کا ٹھکانہ صبح و شام دکھا بھی دیا جائے گا۔ اس کے برعکس گناہگار کی موت کا وقت، حدیث پھر وہی روداد کے آسمان سے ملک الموت کی معیت میں فرشتوں کے جو پرے اترتے ہیں، وہ انتہائی ہیبت ناک کبھی شکلوں والے، لمبی لمبی کچلیوں والے اور بڑے ڈراؤنے چہروں والے، جن کے ہاتھوں میں گندا بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے۔ وہ ریشم تھا، نرم، ملائم، خوشبودار، صاف ستھرا، گندا، میلا، کچیلا، بدبودار، گندا ٹاٹ۔ جب ملک الموت اس شخص کی روح کو مخاطب ہو کر نکلنے کا حکم دیتے تو روح اپنے جسم سے چپک جاتی ہے، ایک ایک خلیے سے، ایک ایک جسم کے اس سے، پٹھوں سے، ہڈیوں سے، جسم سے چپک جاتی۔ اور حدیث نے بتایا اور قرآن نے تصدیق بھی کی، ڈوب کر نکالنے والے، کہ ملک الموت اس روح کو ایسے نکالتا ہے جیسے گیلی روئی کو خاردار جھاڑیوں کے ساتھ جب چپک جاتی ہے تو اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو فرشتے ملک الموت کی میت کے ساتھ ہیں، وہ روح کو لیتے ہیں اور اس گندے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے اس کے بابت جب سوال کرتے ہیں تو اس کے برے اعمال، اس کے گناہوں سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، لیکن اس کے عمل کا علیین میں تو نہیں ہے۔ گناہگار تھا، نافرمان تھا، سرکش تھا، تارک الصلاۃ تھا، مانعین زکوٰۃ میں سے تھا، واللہ عالم اور کیا کیا کچھ تھا۔ نیکیاں علیین میں تو نہیں ہے، اس کو تو گناہ سجین میں، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ جہاں اس کے گناہوں کا گند ہے سجین میں، وہیں پٹک کے اس کی روح کو سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ جب اس کے عزیز و اقارب اس کی میت کو اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ روح چیخ چیخ کر پکارتی ہے، خدا را مجھے میری قبر تک نہ، خدا را مجھے میری قبر تک نہ پہنچاؤ، کیونکہ وہ سب رودات اور حالات دیکھ چکی۔ ایک قاتل کو جب آ کے پولیس ہینڈ کف لگاتی ہے، یا ایک ڈاکو کو جب ایک پولیس آ کے پکڑتی ہے تو وہ جیل جانے پر راضی نہیں ہوتا، اس کو پتا ہوتا ہے اس جیل کے بعد رودات کی آنے والی ہے، بالکل ایسے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چیخنے کی پکار کو زمین و آسمان میں اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ جن کا امتحان ہے وہ نہیں سنتے، لیکن جن کا امتحان ہے ان کے نبی کو سنا دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو، جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو تم رو زیادہ اور تم ہنسو کم۔ آپ کو دکھا دیا گیا، آپ کو سنا دیا گیا، اور آپ کے توسط سے مجھے اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں اور آپ کے کانوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو سنا اور دکھا دیا گیا۔ اللہ ہمیں ایمان بالرسل عطا فرمائے، آپ کی نبوت کی صداقت اور حقانیت کا ایمان عطا فرما دے، اور جو آپ نے دیکھا اس کا ایمان، اور جو آپ نے سنا اس کا ایمان، بر وقت اپنے عمل کی اصلاح کے لیے اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر وہی منکر اور نکیر کا آنا، اس قبر میں میت کو بٹھانا، تیرا رب کون تھا، تیرا رسول کون تھا، تیرا دین کون سا تھا، توفیق نہیں ہوگی، توفیق نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے لیے آواز آئے گی، اس کو جہنم کا لباس، اس کو جہنم کا بچھونا، اس کی جہنم کی کھڑکی، اور صبح و شام اس کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ پہم 2 دفعہ دن میں دکھایا جائے گا، اور اندھے بہرے فرشتے عذاب کے اس پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو اگر آپ یہ رودات دیکھیں اس حدیث کے حوالے سے، تو موت کے بعد قبر کے پہلے مرحلے میں جو 3 لازمی کمپلسری کویسچنز حدیث نے ہمیں لازماً بتا دی، جن سوالوں کے جوابوں کی ادائیگی، درست ادائیگی یا عدم ادائیگی کی بنا پر اس کی قبر، اس کی عالم برزخ کی کیفیت کا فیصلہ ہونا ہے۔ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ، روضۃ الجنہ میں سے ایک باغ، اور یہاں پہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بننا ہے۔ اس کا تدارک، اس کا دار و مدار ان 3 سوالوں پر ہے۔ آپ سمجھ میں آئے؟ اس تکلیف، موت کی تکلیف والے شخص کو یہ سورہ یاسین کا سنانا کیسے مستفید کرے گا؟ ان 3 سوالوں کی تیاری کے سارے جواب اس صورت میں موجود ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اور اس کا سفر عدم پورا دکھایا جائے گا۔ اور وہ جو پہلے 3 سوال اس نے سب سے پہلے لازمی کمپلسری سوال جو اس فوت ہونے والے شخص نے اپنے سفر عدم کے پہلے مرحلے پر انکاؤنٹر کر کے، اور یاد رکھیے گا قبر سفر عدم کا پہلا مرحلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قبر سفر عدم کا پہلا مرحلہ ہے، اس ابدی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ جس کی قبر آسان، اس کا اگلا مرحلہ بھی آسان۔
تو یہ پہلے 3 لازم کمپلسری سفر عدم کے پہلے مرحلے کے سوالوں کے جواب اس کو سورہ یاسین نے سکھا کر، تجدید کرا کے، کریکشن کروا کے، یاد دہانی کروا کے، اگر ان سوالوں میں، ان عقائد میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو کھلے دل سے سننے والے کے عقائد کی اصلاح، یاد دہانی، تجدید اس کے پہلے سوال کی ادائیگی کے اور دوسرے اور تیسرے سوال کی ادائیگی کے لیے آسان بن جائے گی۔ میں کئی دفعہ مثال دے کے بات سمجھاتی ہوں، it is exactly like what we do in our examinations۔ کسی پرچے سے پہلے، کسی امتحان سے پہلے شاید آپ کی اپنی بھی کیفیت یہ ہوئی ہوگی، مجھے خود اپنی کیفیت ہی یاد ہے، اور آپ نے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو یہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا کہ امتحان گاہ کے باہر، ایگزامینیشن ہال کے باہر آخری چیز کیا برش اپ کی جا رہی ہوتی ہے؟ جو سب سے ان امپورٹنٹ سوال ہے، یا وہ چیپٹر جس کا سوال کبھی آیا ہی نہیں اور میں نے چھوڑا ہوا تھا چوائس پہ، میں اس وقت وہ پڑھتی ہوں، اچھا پڑھ لوں، پتہ نہیں اس میں سے بھی سوال آ جائے، نہیں میں نے چھوڑا ہوا تھا اس کو بھی پڑھ لوں، نہیں۔ اور ہمارے میڈیکل کالجز میں تو یہ ہوتا تھا کہ راتوں کو 2 بجے 12 بجے گیس آیا کرتا تھا، اس وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ ایگزامینیشن ہال کے باہر کھڑے ہو کر جو موسٹ ایکسپیکٹڈ سوال ہوتے ہیں اور جو موسٹ یقینی سوال ہوتے ہیں انہی کو ریوائز کیا جا رہا ہے، یہ بالکل وہی تو ہے، اس کے امتحان کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اور سورہ یاسین اس مرحلے سے پہلے اس کو پہلے 3 لازمی سوالوں کا جواب دہرا رہی ہے، سکھا رہی ہے، تجدید کروا رہی ہے، کریکشن کروا رہی ہے، اور اگر کوئی کمی تھی تو اس کو درست کروا رہی ہے۔ اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اسی حوالے سے ہم اس کی تفسیر اور تشریح بھی دیکھیں گے، اور اس کا اتنا لمبا سفر شروع ہو رہا ہے، اور سفر بہرحال مشقت طلب ہے، اور یہ تو سفر ہی ابدی سفر ہے نا۔ اس سفر میں اس کو جو 3 چیزیں چاہیے زاد راہ کے طور پر، یہ وہ زاد راہ بھی صورت اس کو فراہم کرے گی۔ سفر عدم کے لیے یہی زاد راہ تو چاہیے، خدا واحد ہے نا، خدا واحد پر ایمان ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہونا، اور آخرت کی تیاری کی صحیح ہونا، یہی تو سفر عدم کا متاع اور پونجی ہوگی۔ تو یہ بالکل میں کئی دفعہ یہ مثال سے بتایا کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی عزیز ہے، وہ کسی سفر پر پہلی دفعہ جا رہا ہے، مثلا آپ کا ایک بیٹا ہے، وہ امریکہ جا رہا ہے، اکیلا جا رہا ہے، اور وہ پہلے کبھی نہیں گیا امریکہ، اس کا پہلا ٹرپ ہے امریکہ کو، لیکن آپ آتی جاتی رہتی ہیں، آپ کو پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے، بورڈنگ آؤٹ پہ، چیکنگ ان پہ، فلاں فلاں فلاں، پورٹ آف انٹری پہ کیا ہے، وہ ماں وہ والد اس کو اس کے جانے سے پہلے اینڈ تک کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ پاسپورٹ رکھ لیا، ویزا رکھ لیا، ڈالر جیب میں، پورٹ آف انٹری پہ یہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے، ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس کو اس کے سفر کی روداد میں ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، جو مرحلے آنے ہوتے ہیں، ہم اس سے اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اویئرنس دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو زاد راہ اور جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم اس کو پہلے سکھا اور بتا اور اویئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل وہی تو ہے، اتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہے، بڑا مشکل سفر ہے، جس کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رویا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں سفر طویل ہے اور زاد راہ قلیل۔ حضرت ابو ذر غفاری جنہوں نے اپنی زندگی کی کل پونجی اللہ کی راہ میں دے دی، اپنا سارا کچھ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ کہا کرتے تھے کہ سفر طویل ہے اور زاد راہ قلیل ہے۔ پتہ نہیں ہمارا زاد راہ کتنا ہے اور کتنا تھوڑا ہے اور کتنا ناقص ہے، اللہ اس کو قبول کر لے اور ہمارے اس سفر کو آسان کر دے اور ہمیں اس سفر کی آگہی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آخرت کے سفر کا فکر عطا فرمائے اور ایسا غالب فکر کی، اس کی تیاری کی، مولت عمل میں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ یاسین ہے جو اس سفر کے سارے مراحل کی آگہی دے رہی ہے، اور اس سفر کے زاد راہ عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید کی تیاری اور تجدید کروا رہی ہے۔ اب سمجھ آئے کہ اس کو فوت زندگی اور موت کی کشمکش والے شخص کے اوپر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ سوالوں کی تیاری، سفر کی آگہی، زاد راہ کی تیاری، مزید کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ علماء کی رائے یہ ہے، ہر مشکل سے آسان کرتی ہے سورہ یاسین۔ جان کنی کا مرحلہ سب مرحلوں سے مشکل ہے، دنیا کی زندگی میں اس مرحلے کو آسان کرے گی۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کے بغیر یہ مرحلہ آسان نہیں ہو سکتا۔ یہ سورت کا پڑھنا رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ بنے گا اور روح کے نکلنے کو آسان کرے گا۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ صرف اس فوت ہونے والے شخص کے عقیدے کی اصلاح، اس کو توبہ اور استغفار کی طرف مائل نہیں کرتی، بلکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ قرآن کی تاثیر کب ہوتی ہے؟ جب دل نرم ہوتے ہیں۔ ایسے ہے نا، بارش کون سی زمین میں جذب ہوتی ہے؟ سخت سنگلاخ پہاڑی چٹانوں کے اوپر جب بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری بہہ جاتی ہے نا۔
زمین نرم نرم اور ہموار زمین. جب دل نرم ہوتے ہیں تو اس وقت قرآن کی آیات، قرآن کے احکامات، اس کی باتیں جذب ہوتی ہیں، ابزارب ہوتی ہیں، اور پھر جسم کا حصہ اور ایمان کی تقویت کا اور عمل کی اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ شخص جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، قریب المرگ ہے، اس کے ارد گرد جو رشتہ دار بیٹھے ہیں، دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، کہ اس کیفیت کے مشاہدے پر سخت سے سخت دل بھی اس کیفیت کو دیکھ کر نرم ہوتا ہے. تو جب عزیز اور اقارب اس وقت وہاں بیٹھے ہیں، جب سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے اور اس میں عقیدے کا تذکرہ ہے، تو دل نرم ہے ارد گرد کے لوگوں کے بھی، ان کا بھی ایمان بڑھے گا، ان کی بھی اصلاح ہوگی. اور وہ لوگ جن کے پاس ابھی زندگی کا مہلت عمل ہے، ارے یہ تو جا رہے ہے، اس کو تو اگلے سفر کی تیاری ہے، اگلے سوالوں کی تیاری ہے، لیکن جن کے پاس ابھی مہلت عمل ہے، ان کو زندگی کی مہلت عمل میں اس وقت جب ان کا دل نرم ہو رہا ہے، اس کیفیت کو دیکھ کر، اس حالت کو دیکھ کر، اس جان کنی کی اس اذیت کو دیکھ کر، تو ان پر بھی سورہ یاسین اثر انداز ہوگی. ان کو بھی زندگی کی مہلت عمل میں اپنے ان عقائد کی اصلاح کا موقع ملے گا. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان، سکینہ، وہ سکینہ اس شخص کو بھی چاہیے، اور وہ سکینہ حاضرین محفل کو بھی چاہیے، عیادت کرنے والوں کو بھی چاہیے، خبرگیری کرنے والوں کو بھی چاہیے. تو دلوں پر سکینے کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے، سوالوں کی تیاری کے لیے، زاد راہ کے لیے، اور پھر سفر عدم کے علم اور اس کی آگہی کے لیے، تمام چیزوں کے لیے حدیث نے یہ فرمایا، اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والوں پر اس کو پڑھا کرو. ہم تشریح اور تفصیل کو تفصیل کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، لیکن ہم اس کو لگاتار I'll be referring to it کہ اس فوت ہونے والے شخص کو جس پر پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کو لگاتار ہر رکوع اور ہر آیت کیا پیغام دے رہی ہے، اور کیسے جھنجھوڑ رہی، اور کیسے زاد راہ اور سوال کی تیاری اور عقائد کی اصلاح کا طریقہ اختیار کر رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یاسین حروف مقطعات. اللہ نے بالکل آغاز میں اپنے کلام قرآن کی قسم کھائی، قسم ہے قرآن کی، اور جس چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے وہ بہت ہی ایک اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے، قرآن کی فضیلت اور قرآن کے درجے کا تذکرہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھانے کے بعد قرآن کی ایک صفت کی، یہ حکمت والا کلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی ایک صفت ہے کہ وہ حکیم ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ خود حکیم ہے تو اس کے کلام کا رنگ بھی، اس کی شخصیت کا پرتاؤ، اس کی ذات کا پرتاؤ، اس کا عکس اس کے کلام میں بھی ہے. اللہ خود حکیم ہے، اس کا کلام بھی قرآن الحکیم ہے. اللہ ہمیں سے حکمت سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے تعلق بالقرآن میں، ہمارے علم القرآن کو ہمارے دل میں حکمت کو اگانے کا ذریعہ بنا. اللہ ہمارے دل میں حکمت کو اگا کے ہمیں اپنے گرد زندگی کے مسائل کے حل بتا، کیونکہ یہ حدیث کا وعدہ ہے کہ اللہ جس کو قرآن کا علم دیتا ہے، قرآن کا تعلق دیتا ہے، قرآن کا علم دیتا ہے، پھر اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے اور پھر اس کو زندگی کے مسئلوں کے حل سلجھا دیتا ہے. اللہ ہمیں یہ علم اور یہ حکمت عطا فرمائے. اللہ حکمت سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور حکمت سے دعوت دینے کے اسلوب سکھائے. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مرسلین میں سے، بھیجے جانے والوں میں سے. اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا، چن کے بھیجا. کن کو؟ پیغمبروں کو. اور پیغمبر دو حالتوں اور دو کیفیتوں میں، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ پیغمبر نبی، خبر دینے والے، نبا دینے والے نبی، اور کچھ رسول، مرسلین. رسول اور نبی میں اصل فرق کیا کہ رسول وہ پیغمبر اور رسول وہ نبی جن کے اوپر آسمانی کتاب اور صحیفے نازل کیے گئے. 5 کی تعداد قرآن میں مذکور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام، وآتینا داؤد زبورا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خاتم النبیین، خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی وہ جن کے اوپر کوئی آسمانی کتاب تو نازل نہیں کی گئی، لیکن وحی کے ساتھ اللہ کا کلام پہنچایا جاتا تھا، اللہ کا حکم پہنچایا جاتا تھا. باقاعدہ شریعت بھی نہیں تھی، باقاعدہ کتاب بھی نہیں تھی. نبیوں میں سے تو کچھ نبیوں کو قوموں نے قتل کیا، لیکن کسی رسول کو قوم نے قتل نہیں کیا، کیونکہ رسولوں کی جان اور زندگی کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا، کیونکہ ان کو الہامی کتاب اور شریعت دی گئی تھی.
تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ رسولوں میں سے. مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی یہ سورت. مشرکین مکہ آپ اپنے شک کے عروج پر ہیں, آپ کا انکار ہو رہا ہے, آپ کی تکذیب ہو رہی ہے, آپ کی اپوزیشن ہو رہی ہے, مخالفت ہو رہی ہے, ایمان نہیں لا رہے. اسی بات کو تو نہیں مان رہے تھے. یہی تو ڈفرنس آف اوپینین چل رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں رسول. تو جب رسول نہیں مانتے تھے تو پھر کلام اور کلام کی تعلیمات نہیں مانتے تھے. تو بیسک پرابلم تو یہی تھا کہ رسالت کا تسلیم کرنا. اللہ نے تصدیق کر دی, اس میں کوئی شک. اتنے بڑے مشرکین کے بعد اتنا بڑا عرب کا خطہ, سارا عرب پیننسولا نہیں مانتا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی گئی علی صراط مستقیم. اور چونکہ آپ رسولوں پر ہیں تو آپ سیدھے قیم رستہ کون سا ہے, رائٹ فرام دنیا ٹو جنہ, جو سیدھا shortest and easiest distance between 2 points is a line. So this is صراط مستقیم. دنیا and جنہ, shortest, یقینی, short رستہ صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے, جو سیدھے راستے پر ہیں, ان پر یہ جو قرآن الحکیم اتارا ہے وہ کس نے اتارا ہے؟ یہ بھی تو شک تھا. کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی ڈبل مائنڈیڈ تھے, لیکن اگلا اعتراض کیا تھا کہ یہ جو کلام آپ پیش کرتے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہتے تھے اور آپ کا ایک رسوخ مانتے تھے, تو پھر اگلا شک یہ کرتے تھے کہ یہ کلام جو آپ پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شک تھا اس کی بھی نیگیشن کی, آپ کے رستے کی بھی تصدیق کی, اور ساتھ بتایا کہ یہ جو کلام قرآن الحکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں, یہ اللہ زبردست رحم کرنے والے ہی کی طرف سے نازل کیا گیا. اور یہاں پہ یہ 2 صفات کیوں بتائی گئی, زبردست اور رحیم؟ رحیم اس لیے کہ تم نہیں مان رہے, تم انکار کر رہے ہو, تم استہزاء کر رہے ہو, تم من گھڑت کہہ رہے ہو, افتراء بردازیاں کر رہے ہو, اس کے باوجود اللہ پکڑ نہیں رہا ہے, رحم کر رہا ہے. اور ویسے یاد رکھنا ہے بڑا زبردست, جب وہ پکڑے گا تو زبردست طریقے سے پکڑے گا. اور یہ کیوں اتارا گیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. یہ کلام قرآن حکیم اس لیے اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ قوم مکہ کی, عرب پیننسولا کی یہ قوم جو بہت دیر سے ان کے آباء و اجداد, ان کے جد امجد, نسل در نسل وہ پہلے متنبع نہیں کیے گئے تھے آخرت سے, اللہ کے عذاب سے, حساب کتاب پوچھ گچھ سوال جواب سے جب متنبع نہیں کیے گئے تھے تو ان کو متنبع کیا جائے, ان کو وارن کیا جائے. اور یہ حق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد 2500 سال 40 نسلوں تک کوئی نبی نہیں آیا تھا. اور کچھ روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب, اور حضرت شعیب علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے. تو کم از کم 2000 سال پہلے تو کوئی نبی یہاں نہیں آیا, فترت النبوت کا پیریڈ. اور پھر یہ سب چیزیں بتانے کے بعد کہ دیکھو اللہ نے ایک رسول کو بھیجا ہے جو برحق ہے, وہ اللہ کے پیغام رساں ہیں, وہ سیدھے جنت کے رستے کی رہنمائی کرتے ہیں. کس کے ذریعے؟ کہ اللہ رحمان اور رحیم نے ان پر آہستہ آہستہ قرآن الحکیم نازل کیا ہے. ہر جو اعتراض تھا نا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا اور اگر یہ واقعی رسول ہوتے تو پھر یکمشت آ گیا ہوتا, سارے جو اعتراضات مشرکین نے اب تک کیے تھے سب کا جواب رسول ہیں, رستہ سیدھا ہے, حق ہے, کلام بہترین ہے, کلام حکمت والا ہے. اور پھر کلام آہستہ آہستہ نازل کیا گیا ہے اور وارن بھی کیا گیا کہ رحیم کی طرف سے ہیں, زبردست کی طرف سے ہیں. اور پھر اس کلام کے اتارنے کا مقصد کہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس نسل در نسل کوئی نہیں آیا, تمہیں متنبع کرنے کے لیے آیا. یہ سارا تعارف کرنے کے بعد اللہ نے تبصرہ کیا ان کے حقیقت حال پر کہ ایسا بہترین صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا حق, بلا شک و شبہ حکمت والا کلام ہونے کے باوجود, متنبع کرنے والا کلام ہونے کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثرہم فلا یؤمنون, ان میں سے اکثریت ابھی اس کو مان نہیں رہی ہے, اکثریت ان کو مان نہیں رہی ہے. یہ تبصرہ مکہ اور مدینہ کے حالات پر بھی ہے اور ہر بستی پر ہے, کیونکہ میجورٹی ہر علاقے کے اندر میجورٹی قرآن اور حدیث کے احکامات کو ریفیوٹ کرتی ہے. تو یہ تبصرہ ہر دور کے لیے, ہر بستی کے لیے, ہر علاقے کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو ان ابتدائی 6 آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, باقی تعارف تو جو سورہ یاسین میں آگے آئے گا وہ آئے گا, لیکن ان ابتدائی 6 آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف, اپنے رسول کا تعارف, اپنے کلام کا تعارف اور عقیدہ آخرت, چاروں کا تذکرہ 6 آیات میں سمو کے دے نہیں دیا. اور وہ تینوں سوال جو اس کو قبر کے مرحلے میں ہونے ہیں, پہلے 6 آیات کے اندر ان تینوں سوالوں کے جواب کی بڑی کمپریہنسولی یاد دہانی اور تیاری کروا دی.
یہ تبصرہ کرنے کے بعد اللہ نے شکوہ کیا اور حقیقت حال کو بیان کیا کہ اتنی بہترین کتاب، اتنا بہترین رسول متنبع کرنے کے لیے آیا، لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے. اور پھر آگے ایمان نہ لانے کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ ایوریتھنگ از بیسٹ، کلام از بیسٹ، رسول از بیسٹ، رب از بیسٹ، اس کے باوجود نہیں مان رہے، حالانکہ اگنور ہیں، اگنورنٹ ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مان رہے. وجہ نمبر 1، اِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ عَلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. ہم نے ان کے دلوں میں، ہم نے ان کی گردنوں میں اغلال، توق ڈال دی. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی، اور ان توقوں کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ مقمحون، یعنی گلے میں توق ہے، اور جب گلے میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر سر اوپر ہو جاتا ہے. مقمحون کی ان کی کیفیت یہ کہ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے اور ایسے اٹھائے ہوئے کہ وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سک رہے. اب دیکھیں کہ جب کسی کے گلے میں ایک توق ہوتا ہے، کوئی لکڑی کا، کوئی لیدر کا، کوئی چمڑے کا، اور ویسے توق کس کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں؟ ہے نا، جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں. تو جب کسی کے گلے میں ایک ایسا توق اور ایک ایسا شکنجا ڈال دیا جائے گا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اوپر دیکھتا رہتا ہے، نیچے نہیں دیکھتا. اور نیچے کیا ہے؟ چلنے کا راستہ تو نیچے ہی ہے. ایک چلنے والا، ایک مسافر، ایک راہگیر جب تک نیچے نہیں دیکھے گا وہ اپنے صراط مستقیم کو اور اپنے راستے کی پہچان، کہیں گڑھے میں گرے گا، کہیں زہریلی چیز سے نقصان پائے گا. اور پھر جب وہ نیچے نہیں دیکھے گا تو چل کیا پائے گا؟ جب چل نہیں پائے گا تو مسافر منزل پر کہاں کے پہنچے گا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان لانے کی پہلی وجہ یہ کہ ان کے گلے میں توق ہے. ان کو صراط مستقیم نظر ہی نہیں آ رہا، یہ سر اٹھائے بھی اوپر ہی دیکھتے چلے جا رہے ہیں، حقیقت حال کی خبر ہی نہیں ہے. یہ توق کس چیز کے ہیں؟ یہ توق اگر ہم تفاسیر دیکھیں، خواہشات نفس کے توق ہیں. دل کی آرزویں، دل مانگے، اور دل کی آرزویں، دل کی تمنائیں، ڈیزائرز، اس کے توق ہیں. بس اوقات دل کی آرزویں اور تمنائیں بھی تو گلے کا توق بن جاتی ہیں. گلے کی ہڈی اور گلے کا توق، اور ایسا توق ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے کیونکہ راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور یہاں یہ توق، کچھ مفسرین، حضرت عبداللہ بن عباس، قتادہ، بہت بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ اس توق سے مراد آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے. اپنے انسیسٹرز، اپنے پیرنٹس، اپنے گرینڈ پیرنٹس کی آنکھیں بند کر کے ان کی اندھی تقلید. ہم تو وہی کریں گے. ہمارے ہاں تو کنڈے ہوتے ہی ہوتے ہیں، میری نانی اماں تو ختم دلاتی ہیں. تو یہ جو باپ دادا کی اندھی تقلید ہے، اپنی برادری کی رسومات، اپنے معاشرے کے انداز اور جو رسومات ہیں، ان کی بلائنڈ اطاعت بھی بس اوقات گلے کا توق بن جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ دونوں توق نظر آتے ہیں. تو ایمان لانے نہ لانے کی پہلی وجہ یہ بتا رہی ہے کہ یہاں تو ان کے گلوں میں اپنی آرزوؤں اور اپنی خواہشات نفس کے توق ہیں، اور یہاں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے توق ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ گلے میں پٹا اور گلے میں توق اور زنجیر کس کی ڈالی جاتی ہے؟ جانوروں کی نا. اور اللہ نے قرآن میں اس کی مثال بھی دی ہے. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے گلے میں ایک توق ہے، اور یہ زنجیریں اور یہ پٹے جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں. اللہ نے کیا مثال دی ہے؟ وہ جس نے، اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا، اس کے ذریعے اللہ اس کو اونچا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کس کے پیچھے پڑا؟ وہ تو اپنی آرزوؤں اور اپنی خواہشات نفس کا بندہ بن کے رہ گیا. اللہ نے مثال میں کیا بتایا؟ اس کی مثال کتے کی سی ہے. تو یہ وہی تو ہے جس کے دلوں کی خواہشیں اور آرزویں اس کے دل کا توق بن جاتی ہے. اس کی کیفیت اس جانور کی سی ہے جس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے اور اس کو گھسیٹا جاتا ہے. تو اللہ نے ایک وجہ بتائی کہ تمہارے گلوں میں تمہاری آرزوؤں یا تمہارے آباء و اجداد کی تقلید کے توق ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اللہ نے ان کے آگے ایک رکاوٹ اور آڑ اور ایک obstruction اور ایک بیریئر بنا دیا. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور یہی کیفیت ان کے پیچھے بھی کر دی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے اللہ نے ان کو کور کر کے، انسرکل کر کے، ریپ کر کے بالکل obstructions اور بیریئرز لگا دی. آگے کی obstruction کیا ہے؟ زد، ڈٹائی، ایگو، انانیت، اور پیچھے تکبر، گھمنڈ. یہ وہ چیزیں ہیں جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں، کانوں، دلوں کے ڈاٹ بن جاتے ہیں. یہ وہ جذبے ہیں جو کفر کی وجوہات، ہم پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے. انکار حق یا کفر یا ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ زد، ڈٹائی، تکبر، انانیت. تو یہ چیزیں ہیں جو آگے پیچھے کی رکاوٹیں ہیں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، یہ اوپر ڈھانپا کس سے جا رہا ہے؟ حب دنیا، دنیا کی محبت، لسٹ آف دا ورلڈ، لسٹ آف منی. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو تمہاری آرزویں، یا تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری برادری کی تقلید، یا تمہاری ضد، تمہاری ڈٹائی، تمہاری انانیت، تمہارا تکبر، اور یا پھر اوپر سے لگا ہوا ڈھکن تمہاری دنیا کی محبت کا. اسی وجہ سے تم ایمان نہیں لاتے.
یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس زندگی اور موت کی کشمکش والے شخص کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس قرآن، اس رسول نے جو تمہیں متنبع کر کے صراط مستقیم کا رستہ بتایا، اگر اس پر چلنے میں تمہاری زندگی میں کوئی کمی ہوئی ہے، لا یومنون کی کیفیت ہوئی ہے، تو استغفار کر لو، اعتراف کر لو، اور اپنے لا یومنون کی وجوہات کو آئیڈینٹیفائی کر لو بر وقت، ابھی تمہارے پاس توبہ کا در کھلا ہے۔ حدیث بتاتی ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی غرغر شروع نہیں ہوتی۔ اس کی موت کی غرغر شروع نہیں ہوئی، اللہ بتا رہا ہے دیکھ لو، ایمان میں کمی تو نہیں رہی، توحید پر، رسالت پر، آخرت پر ایمان کی کوئی کمی رہی ہے تو آئیڈینٹیفائی کرو، ایکسیپٹ کرو، ایکنالج کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور پھر وجہ اپنی آئیڈینٹیفائی کرو۔ کہ تم ضد کرتے رہے ساری زندگی اللہ کے مقابلے میں، کیا تم نے اس کو اپنی انا کا معاملہ تو نہیں بنا لیا تھا؟ کیا تم تکبر اور گھمنڈی تو نہیں کر بیٹھے تھے اللہ کے مقابلے میں؟ اور کیا تمہاری آرزوؤں، تمہاری خواہشات تمہارے گلے کا توق تو نہیں بن گئی تھی؟ اور کیا تم حب دنیا نے تمہیں بند کر کے تمہارے اوپر سیل تو نہیں لگا دی تھی اللہ کی اطاعت کی رکاوٹ کی شکل؟ ختم اللہ، تمہارے دل کے اوپر سٹیمپ دنیا کی محبت ہی تو نہیں بن گئی تھی؟ کاز آئیڈینٹیفیکیشن بھی بتائی جا رہی ہے، آئیڈینٹیفائی کرو، استغفار کرو، اور اصلاح کا وعدہ کر لو۔ اور یہ جب میں آیت پڑھتی ہوں نا، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، تو مجھے ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسے شخص کا احساس ہوتا ہے جو بالکل چاروں طرف سے انسرکلڈ ہے، ہر طرف سے جیسے بند ہوا ہے، بندش ہے اس کے اوپر، انکیپسولیٹڈ، ایک کیپسول کے اندر رہنے والا شخص، بالکل ویسے جیسے ایک شخص لفٹ میں ہوتا ہے۔ لفٹ میں کبھی چڑھے؟ لفٹ میں چڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے دروازہ، کوئی باہر کی آواز اندر نہیں آتی، کوئی اندر کی آواز باہر نہیں آتی، کوئی باہر کا نظارہ اندر نہیں، کوئی اندر کا نظارہ باہر نہیں۔ جو شخص لفٹ میں بند ہوتا ہے، ایک ماں جو بچے کی چھوٹی سی تکلیف کو دیکھ کر بچے کو روتے ہوئے، دور بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے، بلک اٹھتی ہے، دوڑتی ہے، لپکتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر ماں لفٹ کے اندر ہے اور باہر لفٹ کے دروازے کے باہر بچہ جل رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، لفٹ کے اندر ماں دیکھیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر رکاوٹیں ہی رکاوٹیں، انکیپسولیٹڈ زندگی، ایک خول میں بند ہے یہ شخص۔ کون سا خول ہے؟ خود فریبی کا، سیلف، اپنے کیپسول میں یہ بس صرف اپنی یہ زندگی کی فکر ہے، اپنے کوکون اور اپنی ذات کے شیل میں اپنی زندگی، میری خوشی، میرا آرام، میرا سونا، میری کھانا، میری ترقی، یہ میں کی خود غرضانہ زندگی آ جائے گا۔ وہ کیا کیفیت تھی؟ وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ ہی میں مست رہتے تھے، یہی تو تھا۔ دین کے لیے، اللہ کے لیے جینا جانتے ہی نہیں، یہ وہ زندگی ہے۔ فہاں ضرورت مند، حاجت مند، غریب، آیت نمبر 9 تک اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لے جاتے چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کیسے محاصرہ ہے، دارالندوہ میں سازش ہو چکی ہے، ایک ایک قبیلے کا ایک ایک شخص مل کے دھاوا بولے گا، اور پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں نہیں پتا کس نے ایک فرد نے قتل کیا، سب قبیلے مل کر ہم خون بہا دے دیں گے، کوئی ایک نہ دھرا جائے اس کیس میں۔ وہ خون کے پیاسے صبر، اللہ نے حکم دے دیا، آج ہجرت کرنی ہے، ہجرت کر رہے ہیں۔ اور اس کیفیت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی ان کی آیات، قدم ڈگمگا گئے ہوتے ہیں، اگر سکینہ نہ ہوتا، سکون نہ ہوتا تو شاید لغزش آ جاتی، لیکن زبان پر سورہ یاسین کی آیت تھی، یا قرآن سکینہ دے رہا ہے، اور آپ نے لا یبصرون تک پڑھا اور آپ اس محاصرہ کرنے والوں کی صف میں سے گزر گئے۔ سورہ یاسین مشکلوں کو آسان کرتی، ذکر الہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صفوں میں سے گزرے، ارے یہاں کیوں جمع ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کیوں جمع ہو؟ سر کو جھاڑا واقعی خاک تھی۔ سورہ یاسین پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشکل اور اتنا نازک مرحلہ آسان ہو۔ تین کلام، اتنا بہترین رسول، اتنی متنبع کرنے والے، اور جن کی ایمان نہ لانے یا کفر کی یہ وجوہات ہیں، ان کا حال پتہ کیا ہے؟ برابر ہے۔ ان کو ڈراؤ، ان کو نہ ڈراؤ، ان کو برے انجام، تمہارے ایمان نہ لانے کی یہ وجوہات، آگے سے میں ضد نہیں کروں گی، آگے سے میں تکبر نہیں کروں گی، ابھی موت یقینی نہیں ہوئی، ابھی موت یقینی نہیں ہے، اب بھی توبہ کا در کھلا ہے، اس لیے سورہ یاسین سنائی جا رہی ہے۔ آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو رب سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، اس کو خوشخبری دے دو، مغفرت، توبہ کرو، بخشش مانگو، تاکہ عزت والا رزق دیے جاؤ۔ تم زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، قریب المرگ ہو، یہ اتنی لمبی روداد زندگی اب اختتام پذیر ہونے والی ہے، یاد رکھنا وہ تمہارا دنیا کا خاتمہ کر رہی ہے، but rest assured this is not going to be the end of life۔ اس کے بعد ایک اگلی روداد چلے گی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اس کے بعد تم زندہ کیے جاؤ گے۔ دیکھا
کیسے سفر عدم کی آگہی، تمہاری اس موت نے تمہارا قصہ پاک نہیں کرنا، تمہاری رودات تمہاری ہستی کے خاتمے کا ذریعہ نہیں بننا، اس کے بعد اس سے لمبی ابدی زندگی شروع ہوگی۔ اللہ زندہ کرے گا۔ کیوں زندہ کرے گا؟ نکتبو ما قدموا وآثارہم، ہم لکھوا رہے ہیں۔ اس زندگی میں تمہیں بھیجا تھا، تم نے جو کچا چھٹا کیا، تم نے جو کام کیا، قسم کیا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے جو تم نے کمایا، جو تم نے آگے چیزیں بھیجی، کہاں بھیجی؟ وہ جہاں تمہیں زندہ کرنا ہے اس کے لیے جو تم نے آگے چیزیں بھیجی تھی وہ سب لکھی گئی ہیں۔ اسی لیے تو زندہ کرنا ہے کہ اللہ نے لکھوا رکھا ہے، اللہ نے شمار کروا رکھا ہے۔ کیسے اس کو اس کی اس زندگی کی حقیقت، اگلی زندگی کا تعارف اور اس زندگی کا اثر اگلی زندگی کے اوپر کیا ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا کوئی اپنی زبان میں اس شخص کو ایسے بتا سکتا ہے؟ کوئی رشتہ دار اگریسو جھنجھوڑ دینے والے طریقے نکتبو ما قدموا، اللہ فرماتا ما قدموا میں کیا، اور لکھوایا تو جا رہا ہے۔ اعمال نامے کا تصور میں آپ ہم سب جانتے ہیں اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کا لازم جزو ہے۔ ایمان بالآخرہ کا ایک لازم جز، اس کو ہم نے لکھوا لیا، ہم لکھوا رہے ہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ کیسے لکھ رہا ہے؟ کب لکھ رہا ہے؟ قرآن میں بار بار آیا ہے۔ تمہارے اوپر ہم نے محافظ نگران فرشتے بتائے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تفسیر، حفاظت کرتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے جو دائیں بائیں بیٹھے ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے، لکھ لیتے، محفوظ کر لیتے ہیں ان کو، نامہ اعمال میں ان کو درج کر لیتے ہیں۔ لکھنے کا طریقہ یہ تو لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، اور ایمان بالملائکہ فرشتوں پر ایمان کا ایک لازم حصہ ہے کہ ان فرشتوں پر لکھنے والے کرامن کاتبین پر ایمان رکھا جائے، ان کو یاد رکھا جائے، اور جو وہ لکھ رہے ہیں اس کی فکر کی جائے۔ یہ ایمان بالملائکہ کا ایک لازم جزو ہے۔ جو لکھوا رہے ہیں اس سے لکھنے کا طریقہ کرامن، جس نے لکھوانا ہے اور جس نے ان فرشتوں کو لکھنے کے لیے مقرر کیا کرامن کاتبین کو، اس نے لکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کیا ہے لکھنے کا طریقہ؟ اللہ کے رحمان ہونے کا طریقہ۔ رحمتی غالب علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یقین آ جائے گا آپ کو یہ دیکھ کر۔ اللہ نے ان کرامن کاتبین کو بتایا کہ میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرے دل میں لکھ لینا، میرا بندہ جب نیکی کر لے تو کم از کم 10 نیکیاں لکھ لینا۔ یہ وعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا بندہ جب گناہ کر، میں رب اکبر اور میں سب سے بلند میرے خلاف نافرمانی کا ارادہ کیا، اس کی ایک کے بدلے 10 لکھنا، اس کے ایک how dare this one human being کا تقاضا تو یہ ہے، اس کی کبریائی کا تقاضا بھی ہے کہ ایک انسان نے، فرد واحد نے، جو اس سارے اتنے بڑے رب کے، تو یہ تھا کہ اس کے ایک گناہ پر کم از کم 10 گناہ تو ضرور لکھے جاتے اس کے ارادے پر۔ یہ سوچ کیسے سکتا تھا میری نافرمانی؟ لیکن اللہ رحمان ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے کچھ مت لکھ، میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے کچھ مت لکھنا۔ اچھا میرا بندہ گناہ کر دے، کر عدل دیکھا جائے تو کم از کم 100 گناہ، تم اس کی نافرمانی کرنا ڈیر کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میرا بندہ گناہ کرے تو اس کا ایک گناہ، نیکی کر کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے تو 10 لکھ دینا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، ہم اپنی جانوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، تجھے پہچاننے کی سے بچا، ہمارے اس ظلم کو بخش دے۔ اللہ نے فرشتوں کو لکھنے کا طریقہ وہ کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دے دیا، جیسے اللہ نے کہا ہے لکھتے جاؤ۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو یہ کہہ دیا لکھنے کا، یہ پہ ہم لگاتار لکھتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں، نہ چکتے ہیں، نہ بھولتے ہیں، متواتر اللہ کے حکم کی اطاعت پر لکھتے رہتے ہیں، آج تک ہم اپنے ایک ایک عمل سے، قات و سکنات سے، ایک کنٹینیوس سپیڈ کو، ہمارے دیکھنے کا جھوٹ، ایک ایک غیبت، ایک ایک ظلم، ایک ایک حسد، ایک ایک بغض، ایک ایک کینہ، سب لکھا جا رہا ہے۔ صبح سے رات تک لکھتے جاتے ہیں، رات کو اس دن کا صفحہ الٹ دیا جاتا ہے، واپس نہیں آئے گا۔ لیکن میرے رحمان رب نے کہہ دیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مایوس نہ ہو جاؤ، صفحہ الٹ گیا کوئی بات نہیں، اس رات کو صفحے الٹ دیے جاتے ہیں۔ ویسے وہ صفحہ واپس نہیں آئے گا، لیکن بندہ ان کا استغفار کر لے، توبہ کر لے، رب غفور، وہ غفار، قابل التوب، تائب الذنب ہے۔ اللہ سونے سے پہلے آج جو میں نے اور آپ نے املا کی، اس صفحے کو دھو کے آنسوں کے ساتھ آج کے گناہوں کا وزن ہلکا کر کے سویا کر۔ وقت اب کرامن کاتبین کی ڈیوٹی ختم، ملک الموت کی ڈیوٹی شروع۔ کرامن کاتبین کتاب بند کر دیتا ہے اور ملک الموت کل نفس ذائقۃ الموت روح کو لے جاتا ہے۔ یہ کتاب بند ہو گئی، بند رہے گی نہیں۔
جس نے لکھوائی ہے وہ پھر کھلوائے گا، وہ پھر کھلوائے گا، کھلوائے گا، پڑھوائے گا، تلوائے گا، کھلے گی تو پوچھے گا لقد جئتمونا فرادا، آج میرے سامنے اکیلی آ گئی ہو، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، ہاں تو بڑے ساتھی تھے، بڑی برادری تھی، بڑی جائیدادیں تھی، بڑی کوٹیاں تھی، بڑی اولادیں تھی، بڑا مال تھا، بڑی شہرت تھی، جن کا گھمنڈ تھا، سارے چھوڑ کے آ گئی ہو اکیلی۔ پڑھ، آج تو اپنا اعمال نامہ پڑھنے کے لیے خود ہی کافی، اپنا حساب لے، اور انسان تن تنہا اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا جو وہ صبح سے شام تک لکھواتا تھا، اور وہ کیا کہے گا کافر؟ وہ کہے گا یا لیتی، اے خراب بربادی میری، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو میرا کوئی چھوٹا بڑا نہیں چھوڑا، اس نے تو میری کوئی حرکت سکنات نہیں چھوڑی۔ بند تو ہوگی ملک الموت کے آنے پر کھلے گی، لیکن بڑے مشکل وقت پہ کھلے گی، اور بڑے مشکل وقت پہ تلے گی۔ جب تلے گی تو اس کی نیکیوں کا بھی وزن ہوگا اور اس کے گناہوں کا بھی وزن ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے چھوٹا سا گناہ بھی کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھوا رہے ہیں جو تم آگے بھیج رہے ہو۔ وَآثَارَهُمْ، اور صرف اعمال نہیں لکھ رہے، اعمال کے اثرات بھی لکھے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اثرات کہتے ہیں نقش کو، پرنٹس کو، امپریشنز کو، اور اثرات دو قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اثر جو ایک انسان دوسرے افراد کے اوپر مرتب کرتا ہے، ایک اثر وہ ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد، اپنے ماتحتوں پر، اپنے زیر دستوں پر، اپنے سبارڈینیٹس پر، اپنے دوستوں پر، اپنی اولادوں پر، اپنے ماحول میں رہنے والے لوگوں کے اوپر جو اثر مرتب کرتا ہے۔ ایک گناہگار کا اپنا اثر ہے جو کھانے گاتا ہے، ناشتا ہے، شرابیں پیتا ہے، بےایمانیاں، دھوکے، فراڈ کرتا ہے، وہ بھی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اور ایک نیکوکار بھی اثر مرتب کرتا ہے، ہر بات پہ اللہ کا شکر کرتا ہے، ہر بات پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، چھپ چھپ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، وہ بھی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اثرات انسان اپنے ماتحتوں، اپنے زیر دستوں، اپنی اولادوں کے اوپر لگاتار مرتب کر رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک باپ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دیکھنے والے بچے کیا سیکھیں گے؟ جھوٹ سیکھیں گے، اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ ماں بد اخلاقی کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، گالی گوچ کرتی ہے، یا اپنے شوہر کی گستاخی کرتی ہے، یا اپنے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش نہیں آتی، مہمان نوازی نہیں کرتی، تو اس کے اثرات اس کی بیٹی کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں۔ ماں کے مر جانے کے بعد یہ بیٹی بد اخلاقی یا مہمان نوازی میں حسن سلوک کی کمی یا اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہے، تو یہ گناہ جاریہ کس کے لیے ہے؟ آثار لکھے گئے، یہ اس بچی کے عمل کے پیچھے اثر کس کا تھا؟ ایک خاتون بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی، ساس کے پاؤں دبانے والی، بہت فرما برداری کرنے والی، پردہ گزار، تو وہ سارا کچھ بیٹی نے سیکھا، بیٹی نے اڈاپٹ کیا۔ وہ ماں تو شاید قبر میں ہے اور بیٹی اس کی وفات کے بعد وہ عمل کر رہی ہے۔ کس کے آثار تھے؟ یہ اثرات لکھے گئے۔ ایک باپردہ خاتون کو دیکھ کر لوگوں نے اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے دین، اس کی تعلیم سے متاثر ہو کر پردہ اڈاپٹ کر لیا۔ کتنے لوگوں نے اڈاپٹ کیا؟ وہ سب کس کے لیے ہوں گے؟ اس کے آثار بن جائیں گے۔ اسی طرح اولادیں، ماتحت، زیر دست صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں اور گناہ جاریہ بھی بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا نا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ وہ نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا، وہ مال جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا، یا وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی۔ تو یہ نیک اولاد کی دعائیں بھی، اور پھر نیک اولاد نے جو والدین سے آثار سیکھے تھے یا انہوں نے تعلیم اور تربیت کی تھی یا کروانے کا اہتمام کیا تھا، یہ آثار رحم تھے۔ تو ایک آثار وہ ہیں جو ایک انسان کے اس کے ارد گرد دوسرے افراد کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، نیکی کی شکل میں یا گناہ کی شکل میں۔ لیکن اس کے علاوہ نان لیونگ چیزوں کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امپرنٹس، امپریشنز، فنگر پرنٹس، مانتے ہیں، جانتے ہیں؟ سائنس، آج کی سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ آج فنگر پرنٹس کا تصور ایک چھوٹی سی ایک پولیس وہ سلور نائٹریٹ کے امپریشنز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے فنگر پرنٹس ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں، چوروں کے، ڈاکوؤں کے، آلہ قتل کے اوپر قاتل کے فنگر پرنٹس۔ آج اتنے چھوٹے سے دماغ کے ساتھ انسان نے اپنی سائنسی ترقی کے ساتھ اتنا ارتقا کر لیا کہ ہیومنز آر ڈیٹیکٹنگ فنگر پرنٹس۔ اللہ قدموا آثارہم،
جو جو فنگر پرنٹس جہاں جہاں لگے ہوں گے، قرآن کو پکڑ کے تھام کے صبح صبح فجر پہ تلاوت کی تھی، فنگر پرنٹس لگے، لکھ دیے گئے، ریکارڈ کر دیے گئے. کل شیء احصیناہ، ہر فنگر پرنٹ لکھ دیا گیا. قلم پکڑا تھا لکھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر، قرآن کی کلاس میں آپ کے ہاتھوں میں جو قلم ہے، اثرات اس قلم کے اوپر مرتب ہیں، وہ فنگر پرنٹس ریکارڈ ہو جائیں گے. ایک خاتون اپنے گھر سے چلتی ہے، گاڑی ڈرائیو کرتی ہے، سٹیئرنگ ویل کے اوپر ہاتھ لگاتی ہے، یہ اثرات مرتب ہو جائیں گے، یہ فنگر پرنٹس ریکارڈ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ گواہی بھی دیں گے اور یہ نجات کا ذریعہ بھی دیں گے، ان کو وزن بھی دیا جائے گا. گناہگار شرابی ہے، شراب کا جام پکڑتے ہیں، فنگر پرنٹس مرتب ہو گئے. کسی نے رشوت دیتے اور لیتے وقت رشوت لی، اس رقم کے اوپر، اس نوٹ کے اوپر اس کے فنگر پرنٹس مرتب ہو گئے. کسی نے سود کے لین دین کا ڈیل کی اور اس نے لکھت پڑھت کی، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، لکھوانے والا، سب پر اللہ کی لعنت. کیسے لعنت؟ فنگر پرنٹس موجود ہیں اس لکھنے والے قلم کے اوپر. تم نے سود کی دستاویز کو اسے سائن کیا تھا، کروایا تھا، فنگر پرنٹس ریکارڈ، فٹ پرنٹس ریکارڈ. آج انسان سائنس کیا کھوجی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو کھوجیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا کھوجی موجود ہیں گاؤں کے اندر، ہر جگہ کے اندر وہ کھوجی قدموں کے نشان لگا کے پہنچ جاتے ہیں. اللہ نے نقشے قدم، آثارہم، فٹ پرنٹس. کوئی چل کے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے گئی تھی، ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہے. پھر حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے تو ہر قدم کے اوپر 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی بخشش. یہ کیسے پتا چلے گا کتنے قدم؟ فٹ پرنٹس ریکارڈ. جو والدین کے گھر چل کے جاتا ہے اس کے ہر گھر پر ہر قدم کے اوپر 10 نیکیاں. 10 ارے کیسے پتا چلے گا؟ والدہ کو ملنے جاتی تھی، بیمار باپ اور بیمار ماں کی خدمت کے لیے جاتی تھی، کیسے پتا چلے گا؟ جتنے قدم تھے وہ فٹ پرنٹس ریکارڈ ہو گئے. فٹ پرنٹ زمین پر ناچنے کے لیے، بے حیائی فحاشی کی محفلوں کے لیے، کانسرٹس میں ناچ گانے کے لیے، شادیوں بیاہوں مہندیوں میں ناچنے کے لیے. کوئی قاتل کسی کو قتل کرنے کے لیے چل کے گیا تھا، اس کے فٹ پرنٹس ریکارڈ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک بستی والے، قبیلے والے آئے، اور وہ قبیلہ جو ہے، بخاری کی حدیث ہے، وہ مدینہ کے مضافات یا آؤٹ سکرٹس میں وہ قبیلے والے آباد تھے. انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارا قبیلہ، بنو سلمہ کا قبیلہ یہ تھا کہ یہ مدینہ کے بالکل باہر ہے اور ہمیں ہر وقت بار بار مسجد نبوی آتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مضافات سے مدینہ کے اندر شفٹ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو مضافات ہیں اور مدینہ کے جو باہر کا علاقہ ہے، اس کو ویران اور اس کو بیابان ہونے سے بچانے کو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور آپ نے ساتھ ان کو کیا کہا؟ کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ قدموں پر نیکیاں دیے جاؤ؟ تو ہر قدم پر نیکی ہے، قدموں کے آثار جو ہیں وہ مرتب کیے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ صرف ہمارے باڈی کے ڈائریکٹ، ہمارے ہاتھوں کے، ہمارے پاؤں کے، ہمارے جسم کے اعضاء کے ڈائریکٹ امپرنٹس نہیں ہیں، صوتی اثرات بھی ہوتے ہیں، ساؤنڈ ایفیکٹس، عکس کے اثرات، ویژول امپرنٹس، یہ سب موجود ہیں. اور آج انسان اپنی سائنسی ترقی کے ساتھ ان سب کو ریکارڈ کر رہا ہے. ریکارڈ کیا کر رہا ہے؟ ریپلے کر رہا ہے. ممکن ہے آپ دیکھیں کہ صوتی اثرات کو، ساؤنڈ ایفیکٹس کو، ہاں سے کتنی دیر پہلے وہ ریکارڈز ہوتے تھے، پھر کیسٹس آئیں، پھر ٹیپیں آئیں، پھر ڈی وی ڈیز آئیں، پھر سی ڈیز آئیں. آج موبائلوں کے اندر، وائس ریکارڈرز کے اندر، ہر چیز کے اندر، آئی پوڈز کے اندر، یہ سب ریکارڈنگ ڈیوائسز بھی اور ریپروڈیوسنگ ڈیوائسز بھی. انسان اپنے چھوٹے سے دماغ اور سائنس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی جو گفتگو، جو بات چیت، کسی ظلم کی، کسی زیادتی کی، کسی تکبر کی، وہ سب گفتگو، غیبتیں، چگلیاں، یہ سب کچھ ریکارڈ ہوگی اور پھر ری پلے بھی ہوں گی. قیامت کے دن ری پلے ہوں گی. آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کو حاضر کیا جائے گا تو پھر سوال جواب کا ایک سیشن ہے نا، بتاؤ غیبتیں کی تھی؟ جو یہاں جھوٹے ہیں وہ وہاں بھی جھوٹے ہوں گے. اللہ میں تو غیبتیں نہیں کرتی تھی، trying to get away with things، نہیں کرتی تھی، نکالو اس کی کیسے ری پلے کرو. سب کچھ دنیا کے سامنے کھل جائے گا، شہادتیں ہوں گی، گواہیاں ہوں گی، پروف کرے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اتمام حجت کر کے ثابت کیا جائے گا کہ تم اس کے لائق تھے، یہ سزا دی جا رہی ہے، تم اس کے مستحق تھے. وائس ریکارڈنگ، ویژول ریکارڈنگ، عکس، ساؤنڈ ریکارڈنگ میں جس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، جس نے آزان دی ہوگی. حدیث بتاتی ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہ ساری چیز اس کے حق میں گواہی دے گی. جس نے آزانیں دی ہیں، جس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، جس نے تبلیغ اور ارشاد میں اپنا حصہ اور کردار ادا کیا، جس نے حسن اخلاق، قولوا للناس سے حسنا سے بات کی ہے، سب گواہیاں موجود، سب وائس ریکارڈنگ موجود. جس نے جھوٹ بولا ہے اس کی وائس ریکارڈنگ، جس نے زبان کے فتنوں کا معاملہ کیا اس کی وائس ریکارڈنگ اور ریپلے ہوگی. پھر یہ ویژول امپرنٹس. آج ایک موبائل جو ہے وہ ویڈیو بناتا ہے. آج
وہ چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے کیمراز ویڈیو ریکارڈنگز کر رہے ہیں. اللہ کے کیمرے بڑے زبردست ہیں. سب ویژول ریکارڈنگز. ہمارے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, در و دیوار ان چھتوں کے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہیں. پریزنس از ریکارڈڈ. یہ سب پریزنس, کسی کی کانسرٹ کے اندر پریزنس وہ بھی ریکارڈڈ, کسی کی بے حیائی کی محفل کی پریزنس وہ بھی ریکارڈڈ, کسی کے تکبر کے ساتھ چلنا ویژول ریکارڈنگ, اکڑ کے چلتی تھی, گھمنڈ سے چلتی تھی, ایوری تھنگ از ویژولی ریکارڈڈ. اور اس دن مجھے کوئی بتا رہا تھا اور میں وہ سٹیٹسٹکس دیکھ رہی تھی, کہہ رہے تھے کہ اگر انسان آج کتنی میموری والی ہمارے پاس ہارڈ ڈرائیوز آ گئیں, ہارڈ ڈسکس آ گئیں, ٹیرا بائٹس آ گئیں, کتنی میگا بائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ گیا. مجھے اب سٹیٹسٹکس اور فیکٹس اینڈ فگرز بھول گئے. وہ بتا رہے تھے کہ اگر ایک انسان جو شاید 50, 60, 80 سال زندہ رہتا ہے, اگر اس کی ساری زندگیوں کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ بنا دی جائے تو پتہ نہیں کتنے ٹیرا بائٹس ہوگی. انسان کی زندگی کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ آج ہماری ٹیکنالوجی کے مطابق کچھ ٹیرا بائٹس ہوگی. اور ہمارا علم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا وہ ٹیرا بائٹس ریکارڈ کرنا اور ریپلے کرنا مشکل ہے؟ سب ویڈیو فلمز, سب کچھ ریکارڈڈ. اور یہ آیت میں جب پڑھتی ہوں تو ایسے دل ہل کے رہ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم بذات صدور, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, جو تمہارے سینوں میں وہ بھی کھینچ کے. سکینرز ہیں اللہ کے, صرف ہمارے ہینڈ پرنٹس, ہمارے فٹ پرنٹس, ہماری وائس, ہماری ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے, ہمارے دلوں اور ہمارے دماغوں کی سکیننگ ہو کے وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. انسان آج دل کی ریکارڈنگز کر رہا ہے کہ نہیں؟ ای سی جی مشین لگتی ہے, چند الیکٹروڈز لگتے ہیں, دل کی ساری حرکت ریکارڈ ہو جاتی ہے, ای سی جی کاغذ کے اوپر آ جاتی ہے. اللہ کے لیے آج برین کی سکیننگ, برین کی ریکارڈنگز, ای جی, چند الیکٹروڈ سر پہ رکھتے ہیں, برین کی ساری ریکارڈنگ آ جاتی ہے. سی ٹی سکینز, ایم آر آئیز, اندر باہر, ہڈیاں, اعضاء, جوڑ کھل کے سامنے آج. ارے انسان کے جسم کو ایسے سکین کر سکتا ہے, اندر باہر کھول کے نکال سکتا ہے. اللہ سب سکینرز موجود. وہ کہتے ہیں نا, ہوشیار رہو, کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے, اللہ کے کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہی. ان اللہ کان علیکم رقیبا. وہ صرف سن نہیں رہا, وہ صرف دیکھ نہیں رہا, وہ صرف سمیع نہیں ہے, بصیر نہیں ہے, خبیر نہیں ہے, اس کے کیمرے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں, اس کی ویڈیوز کیمرہ ریکارڈنگ کر رہی ہے, آڈیو, ویڈیو, ریکارڈنگ, سکینرز, ایوری تھنگ از بین سکینڈ اور then it is being recorded. کیسے احصیناہ statistically, کس تاریخ کو, کس گھنٹے میں, کتنے سیکنڈ پر تم نے کتنی دیر کیا بات کی تھی, سب کچھ سٹیٹسٹکلی ریکارڈ بھی کیا جا رہا, پھر یہ کھولا بھی جائے گا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قاری قرآن کو, سورہ یاسین پڑھنے والے نارمل قاری قرآن کو بھی ایسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور ایسے اس کو فکر آخرت کی طرف مائل کر دیا, عقیدہ آخرت کو راسخ کر کے واقعی ہمیں کانشیس کر دیا. ان اللہ کان علیکم رقیبا. وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ جان رہا ہے, وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں. آپ پھر سب کچھ کھول دے گا کچا چٹا. آج پڑھ تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی. اور پھر وہ شخص جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, اس کو اس وقت یہ سب رودات بتائی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے گزشتہ تمام گناہوں کے لیے بخشش, استغفار کا طریقہ اپنا لے, کیونکہ ابھی اس کے پاس ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, ابھی اس کو موت کی گرگر شروع نہیں ہوئی, ابھی توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے. اس لیے اس کو یہ سب کچھ سنانا اس کے لیے فائدہ مند اور مفید ہے, جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے.